اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اب اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر تھوڑا کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے. زندگی جو ہے نا، زندگی خالد بھائی یہ نا سمجھنے کے چلنے کا نام ہے، جاری ہونے کا نام ہے. اور جہاں پر سمجھے فل اسٹاپ لگا، جہاں پہ بندہ ٹھہرا تو گویا کہ وہ زندگی کہتے ہیں ٹھہر سی گئی ہے. تو زندگی سٹک ہو جائے بالکل وہ والا معاملہ نہیں ہے. پانی ہے نا، پانی بھی اگر چلتا رہتا ہے نا تو اس کے اندر وہ جو روانی کی وجہ سے نا اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی ہے. اور اگر پانی جو ہے وہ ٹھہر جائے تو اس کے اندر بدبو آ جاتی ہے. تو انسان کو ود دی پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اجاگر کر کے ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ تب ہوگا کہ انسان اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑے. ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے نا کہ جناب اسی کے اندر لگی بدی ایک سلسلہ چل رہا، صبح اٹھے جناب، پھر جاب پہ چلے گئے، پھر یہ کام کیا، پھر یہ کام کیا، پھر یہ کام کیا، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر رات گئے تک وہاں بیٹھے رہے. اور یہ سلسلہ، یہ ایک انسان کا کمفرٹ زون ہوتا ہے. اگر اسی کے اندر بندہ رہتا ہے اس کے اندر ایزی فیل کرتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر پاتا. تو جب اس سے ہٹ کے نہیں کرتا نا اس کی صلاحیتوں میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا. صلاحیتوں میں اضافے کے لیے باقاعدہ اس کو پہلے پلاننگ بنانی پڑے گی کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف، جیسے ماشاءاللہ سے اچھی نعتیں پڑھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، تو اب نعت خواں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وصف دیا ہے، یہ خوبی دی ہے کہ اس کی آواز اچھی ہے. لیکن ہر اچھی آواز جس کی ہو تو وہ ضروری تو نہیں بہت بڑا نعت خواں ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو جو ہے وہ بار بار پریکٹس کرتا ہے، بار بار کلام پڑھتا ہے، کلاموں کو زبانی یاد کرتا ہے، پھر بار بار اس کی مشق کرتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہترین نعت خواں بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ہر کوئی بندے کو بڑا کھڑا ہو بول دیں کہ سر وہاں پہ آپ نے خطاب کرنا ہے تو وہ بڑوں کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی میں کیسے بیان کروں گا اتنے سارے بندوں کے اندر. تو اب یہ ہے کہ اس میں کہ بتدریج انسان اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے گا. پہلے چند لوگوں کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کے بیان کا سلسلہ ہوگا، پھر کچھ زیادہ لوگوں کے اندر بیان کا سلسلہ ہوگا، پھر یہ اس طریقے سے انسان کی جھجک دور ہوگی. اگر آپ وہ بولے کہ بھائی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اس کو دی ہے لیکن وہ اس کو چمکا ہی نہیں رہا، وہ اس کو اجاگر کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، وہ اپنا کمفرٹ زون جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا. ایسے ہی ماشاءاللہ سے انہوں نے فرمایا کہ وہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک فیلڈ کو اپنا کر اسی کے دوران انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا اور وہ انہوں نے عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی. اب دیکھیں بہت بڑی فیلڈ ہے. اب دیکھیں اب آئی ٹی کو دیکھ لیں آپ. آئی ٹی کی فیلڈ دن بدن نئے سے نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، نئے سے نئی چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے آگے. اگر جو آئی ٹی کا ماننے والا ہے، جو آئی ٹی کا فیلڈ کے اندر ہے، اگر وہ مزید اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چھوڑ دے، یعنی مزید آگے نالج نہیں نہ حاصل کریں، تو جو جدید سافٹ ویئر آئے گا اس کو تو پتہ نہیں چلے گا اس کو کیا ہوتا ہے. ایسے ہارڈ ورک جو کرتے ہیں یہ جو آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ نئی سے نئی چیزیں، آپ ہارڈ ویئر کا جو کام ہے. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ بائک کا جو سسٹم ہے، پہلے 50 تھی، پھر 50 کے آگے ویسپا آ گیا، ویسپا سے پھر آگے 70 آ گئی، پھر 70 آگے 125 آ گیا، پھر ابھی تو ہیوی جو ہے وہ موٹر بائک ہوتی ہیں. اب اگر وہ سلسلہ جو ہے مکینک ہے اگر سوچ کے بیٹھ جائے کہ بس ٹھیک ہے میں نے سیکھ لیا ہے، اس سے کام چلتا رہے گا، تو ایسا نہیں ہوگا بھائی. اب اگر آپ نے پہلے جس انجن کو دیکھا تھا اس کے اندر اب بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں. ایسے ہی جو ہے وہ ٹائر کے اندر، اس کی چین کے اندر، اس کی غراری کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو نئے فنکشنز آ گئے ہیں. اگر آپ کھولو گے نہیں، چیک نہیں کرو گے، اپنی جان نہیں مارو گے اس کے اندر، اپنی مزید کوشش نہیں کرو گے، تو نئی چیز جب سامنے آئے گی آپ اس کو صحیح کیسے کر پاؤ گے؟ تو وہ دن بدن اپنی جب اس کے اندر سکلز کو، اپنے مہارتوں کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قوتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اس کو وہ بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو جب محنت کرے گا تو پھر اسی فیلڈ کے اندر اس کے اندر مہارت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ بائک کے لیے بھی آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اپنی گاڑی کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے کہ بھائی اس سے سروس کرواتا ہوں تو وہ صحیح ہونے کی بجائے نا الٹا کئی دن تک جو ہے نا وہ صحیح چلتی ہی نہیں ہے. صحیح. تو اب آپ ماہر کو ڈھونڈتے ہیں، تو وہ ماہر کیسے بنا ہے؟ وہ پہلے تھوڑے دن سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کے اندر وہ صلاحیت آتی چلی جاتی ہے. تو بس انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا کیسے ہے اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلے. اپنے جو ایک دائرہ کار جب تک اس میں سے نکلے گا نہیں نا اس کے اندر بہتری نہیں آئے گی. جیسے وقت کے ضیاع کرنے والے دوست ملے ہوں اگر وہ سمجھتے کہ مجھے ترقی کرنی ہے تو اب کیا ہے، وہ ایسے دوستوں کے سرکل سے نکلے جو کامیاب لوگ ہیں،
ان کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مزید جو ہے کوششیں کرے. شارٹ کورسز کتنے سارے ہوتے ہیں، ساتھ میں وہ کرے. یعنی جیسے شیخ طریقت امیر علیہ السلام کا عالیہ بارہا ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت آپ طے کر لیں. تو یہ شیڈول پہلے سے رہتا ہے خالد بھائی، کہ جو ہے وہ مجھے پتا ہو نا کہ میں نے دیکھیں یہ جو ہے وہ 2 سال والا کورس ہے، یہ روزانہ اتنے گھنٹے پڑھنا ہے، پھر میں یہ جو ہے وہ کورس کمپلیٹ کر پاؤں گا. یہ 6 مہینے کا ہے، اس کو میں روزانہ جو ہے 1 گھنٹہ دوں گا، اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اب پہلے پلاننگ کرنا کیا ہے، اس کے بعد پھر روزانہ کی ورکنگ ہے، روزانہ کام ہے، وہ کام کرنا شروع کرے گا. تو پھر بتدریج وہ کہتے ہیں نا کہ جو وہ بندے کا جو تجربہ ہوتا ہے، جو بار بار بندہ پریکٹس کرتا ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس جو ہے وہ پرفیکٹ بناتی ہے. تو پریکٹس پھر بندہ کرے گا اور بتدریج بڑھتے بڑھتے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے کرتے وہ ایک وقت آئے گا اس فن کا ماہر بن جائے گا. تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صلاحیتیں بڑھانے کے اندر لگانا چاہیے اور کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے، قربانی دے کر کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ نے چاہا تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی اور تبدیلیاں خوشگوار ہوں گی اللہ نے چاہا تو. اور اس کے اندر کیا ہے، وہ یہ جو رونا روتے ہیں نا کہ بھائی روزی روزگار میں وہ کچھ نہیں، بھائی کیا کر رہے ہیں، میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے جناب بی کام کیا تھا، بی کام کیا تو آگے بھی تو ہے نا، ایم کام کر لیں بھائی، ایم بی اے کر لیں، آگے بھی تو کریں. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں خالد بھائی کہ جنہوں نے انٹر جب کیا تو جاب پہ لگ گئے، لیکن انٹر کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب وہ بی اے بھی کر لیا، پھر اس کے بعد ایم اے بھی کر لیا، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی کر لی اور ایک اچھے منصب پر فائز ہو گئے. وہ یہی انہوں نے اپنے آپ کو وہ بڑھتے رہنے کا